يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ. یہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے مراقبہ موت کے نام سے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ بہر سر افگندگی ہے. سر افگندگی سر جھکانا. بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا عہدہ مل گیا کیا ہوا. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا گنج سیم و زر سونے چاندی کا خزانہ. گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا قصر عالی شاں بھی بنوایا تو کیا دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. قیصر و اسکندر و جم چل بسے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ قیصر و اسکندر و جم چل بسے. زال اور سہراب و رستم چل بسے. بڑے بڑے پہلوان ایک آدمی ایک ہزار آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا. زال اور سہراب و رستم چل بسے. کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے. سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. عجیب عجیب منظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اور تقدیر کے تحت.
کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن ہاتھیوں جیسے لوگ، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سرو قد لمبے لوگ سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل لمبی امیدیں، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، کچھ نہ ہنگام اجل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب کچھ مسلمان مل بیٹھیں بات کرنے اور سننے کے لیے، تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ ہم غور کریں اپنی زندگی کو بدلنے پر، اس لیے کہ جو ہماری اصل منزل ہے یا جو ہمارا اصل مقصد ہے، جو ہم سب چاہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے ہماری موجودہ زندگی کافی نہیں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جانا، جنت میں جانا ہم سب کی خواہش ہے، ضرورت ہے، لیکن جنت میں جانے جیسا عمل ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عجیب معاملہ ہے، تیاری نہیں ہے، تمنا ہے، اور جو اللہ کے اچھے بندے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ تیاری کرتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ڈرتے مانگتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ارشاد ہے بہت عجیب، حضرت نے فرمایا کہ مجھے جنت کے وسوسوں کا، جنت کے درجوں کا وسوسہ بھی نہیں آتا، یعنی جنت میں بلند درجے مجھے ملیں اس کا وسوسہ بھی نہیں آتا، البتہ یہ خواہش ہے کہ جنت میں جگہ مل جائے، چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ ملے، اور یہ بھی اس لیے نہیں کہ میں جنت میں جانے کا حقدار ہوں، بلکہ اس لیے کہ جہنم میں جانے کی ہمت نہیں ہے۔
سوچیں ذرا، ایسی شخصیت جس کے بارے میں ہم اگر قسم بھی کھا کر کہہ دیں تو یقیناً صحیح ہے کہ ان کو جنت کے بڑے درجے، بلند درجے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے درجوں کا وسوسہ بھی نہیں آتا، جنت میں جانے کی تمنا ہے تو فقط اس لیے ہے کہ جہنم میں جانے کی برداشت نہیں، ہمت نہیں ہے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے، اور واقعہ یہی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں، جنت میں جانے کے لائق تو ہم بالکل نہیں ہیں، مگر اے اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے دنیا کی سردی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ بچائے ہمیں اس سے اور جنت عطا فرمائے۔ یہ جو جنت کی خواہش ہے، ذرا اس پر غور فرمائیں، یہ ایک فطری خواہش ہے۔ فطری خواہش کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے وطن اصلی میں واپس جانا چاہتا ہے، اور مومن کا وطن اصلی جنت ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک رسالہ ہے شوق وطن، نہیں ٹھیک ہے، شوق وطن اس کا نام ہے، اس میں وطن سے مراد جنت ہے، یعنی جنت کے شوق پر حضرت نے رسالہ لکھا ہے۔ وطن اصلی کیوں ہے جنت؟ اس لیے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو وہیں پیدا کیا گیا تھا اور وہیں سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس موقع پر ایک سائنسداں کی بات یاد آتی ہے جو ابھی دو ایک سال پہلے انتقال کر گیا، اسٹیفن ہاکنگ، امریکہ کا۔ میں نہیں جانتا تھا اس کو اس کی زندگی میں، لیکن جب وہ مرا تو اس کے انتقال کی خبریں اخبارات میں آئیں اور اس کے بارے میں مضامین آئے، تو اس وقت میں نے پڑھا کچھ اس کے بارے میں، تو اس میں اس کی اپنی صلاحیتوں اور اس کی تحقیقات وغیرہ کا بہت کچھ تذکرہ تھا، لیکن جو میری دلچسپی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں لکھا تھا کہ اس نے اپنی ریسرچ جو شائع کی اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا انسان کا اور دنیا کا مطالعہ کیا تو میری رائے یہ بنی ہے کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں اور رہتا ہوگا جہاں کا موسم اور جہاں کی غذائیں اس کے مزاج کے موافق ہوں گی، مگر وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور وہاں کوئی طاقت ہوگی، اس نے اس کو اٹھا کر وہاں سے یہاں پھینک دیا۔ اچھا عجیب بات ہے کہ یہ سائنسداں ایتھسٹ ہے، ملحد ہے، منکر خدا، منکر مذہب ہے، اس نے قرآن سے نہیں لیا یہ نظریہ، وہ اپنی ریسرچ سے بات کر رہا ہے، اور اس کی وضاحت اس نے کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے جاندار رہتے ہیں ان سب کو دنیا کے موسم اور دنیا کی غذائیں سوٹ کرتی ہیں۔ مثلا موسم کی بات کریں تو کوئی جانور نہیں جسے کپڑے بنانے کی فکر ہو، سردی کے کپڑے، گرمی کے کپڑے، لحاف اور گدے اور چھت اور فلاں، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ گرمی ہو تو اسے ٹھنڈک چاہیے، یہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اگر سردی ہو تو اسے سردی سے بچنے کا سامان چاہیے۔ غذاؤں کی بات کریں تو زمین میں پیدا ہونے والی ساری چیزیں انسان کے علاوہ تمام جانداروں کو سوٹ کرتی ہیں۔ جو گوشت کھانے والے جانور ہیں بس کھا لیتے ہیں ایسے ہی، اس میں کچھ بھی نہیں کرتے۔ جو سبزی کھانے والے ہیں، پتے کھانے والے ہیں یا دانہ کھانے والے ہیں وہ ویسے ہی کھا لیتے ہیں جیسے وہ پیدا ہوتا ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اسے گوشت کھانا ہے تو اس کو کاٹے گا اور اس میں مسالے ڈالے گا اور گھی اور تیل ڈالے گا اور اپنے مزاج کے موافق بنائے گا تب کھائے گا۔ سبزی کھانی ہے تو اس کو بھی کاٹے گا اور اس میں بھی مسالے ڈالے گا اور اس کا ذائقہ اپنے مزاج کے مطابق بنائے گا۔ غلہ کھانا ہے تو بھی ڈائریکٹ نہیں کھائے گا، پیسے گا اور اس کو گوندے گا، روٹی بنائے گا تب کھائے گا۔ تو میں نے یہ سمجھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو شخصیت ہے اس کا یہ وطن نہیں ہے، یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ تو بڑا نازک مزاج ہے، انسان بہت نازک مزاج ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے مزاج کے پوری طرح موافق نہیں ہے،
اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں ایسی جگہ رہتا ہوگا جو اس کے مزاج کے پوری طرح موافق ہوگی۔ یہ اخبار میں جب میں نے پڑھا تو اسی لمحے یہ آیت یاد آئی کہ حضرت باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا تھا، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ جنت میں نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ دھوپ کا مسئلہ ہے، نہ لباس کا مسئلہ ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، وہی مسئلے جو وہ ذکر کر رہا ہے دنیا میں آ کے پیدا ہوئے ہیں، کھانے پینے کے مسئلے، دھوپ کے مسئلے، لباس کے مسئلے، پیاس کے مسئلے، بھوک کے مسئلے، جنت میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ بھی وہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ جنت تمہارے مزاج کے بالکل اعلیٰ درجے پر مطابق ہے، اور وہ ملحد بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو ہمارا قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ تو جنت ہمارا اصلی وطن ہے، اس لیے ہم میں سے ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ جنت میں وہاں سے آنے کے بعد اب دوبارہ جانا یوں ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یوں ہی وہاں رکھنا ہوتا تو واپس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے بھیجا، اور وہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ طے کر دیا جنت میں تمہیں واپس ہم لے لیں گے، مگر تمہیں دنیا میں کچھ تھوڑا سا وقت گزار کر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو۔ چھوٹا سا وقفہ دیا ہے دنیا میں گزارنے کے لیے، بہت تھوڑا سا، اتنا تھوڑا سا، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے مثال ہے، پوری طرح فٹ نہیں ہے، کہ جیسے ہماری زندگی کسی کی 60 70 80 90 سال ہے، اور اس میں ہم کبھی سفر کرتے ہیں تو وہ 2 دن کا 4 دن کا سفر ہوتا ہے، اور ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو مثلا لمبا سفر ہے تو 24 گھنٹے ٹرین چلے گی، اس میں سے ہم کسی اسٹیشن پر 1 منٹ کے لیے اتر کر پانی کی بوتل لے کر پھر واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے، جیسے ہم وہ اترے اور بیٹھ گئے، اتنا بھی وقفہ نہیں ہے دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں، بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ ذرا سا وہاں گزر کے آ جاؤ اور یہ ثابت کرو کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو۔ حضرت نے ایک عجیب سی روایت نقل کی ہے کہ سابق امتوں کے جو پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے کسی پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ دعا کر دیجئے میرے بچوں کی عمر میں برکت ہو جائے۔ انہوں نے کہا تمہارے بچوں کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کہا کوئی 100 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 90 سال کا، کوئی 80 سال کا۔ اس کے بچے 100 سال 80 سال کے مرتے تھے تو اس کو لگ رہا تھا کہ بچوں کی عمریں کم ہو رہی ہیں، وہ بڈھے اتنے بڑے بڑے۔ اس زمانے میں عمر زیادہ تھی، تو ان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تو یہ عمر کم لگ رہی ہے، لیکن آخر زمانے میں ایک امت ایسی آئے گی جن کی ساری عمر 60 سے 70۔ یہ حدیث ہے، حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس امت کی اوسط عمر بیان کی ہے جو اکثریت کی عمر ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وقل من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہیں اور اس سے آگے نکلنے والے کم ہیں۔ اب دیکھ لیں اس مجمع میں 70 سے اوپر کتنے لوگ نکلیں گے؟ کئی سو آدمیوں میں 2-4 نکلیں گے۔ تو اس بڑھیا کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کیا واقعی ایسی امت بھی آئے گی جن کی ساری عمر 60-70 ہی سال ہوا کرے گی؟ انہوں نے فرمایا بالکل آئے گی۔ تو وہ کہنے لگی کیا وہ لوگ رہنے کے لیے گھر بھی بنایا کریں گے؟ اتنی سی عمر تو آدمی ایک پیڑ کے نیچے بھی گزار لے، جسے دنیا میں کل 60-70 سال رہنا ہے وہ کیا کرے گا گھر بنا کے؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اس بڑھیا کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ ایسے احمق لوگ ہیں کہ 60-70 سال کی ساری عمر دنیا ہی کا گھر بنانے میں گزار دیتے ہیں، تو وہ کیا کہے گی ہمیں؟ عبرت کی بات ہے ہمارے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ جنت میں واپس لیں گے، مگر ثابت کرنا پڑے گا کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو۔
آیت پڑھی ہے ہم نے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو چلو تیزی کے ساتھ اپنے رب کی مغفرت کی جانب، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف چلو جس کی گنجائش، جس کی چوڑائی بولتے ہیں عرض کے معنی، لیکن اصل گنجائش مراد ہے، کیپیسٹی مراد ہے، جس کی گنجائش زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ بات باری تعالیٰ نے فرمائی، اور اس کے بعد دو باتیں اور فرمائی۔ متقی کیسے ہوتے ہیں، کن لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، کون لوگ ہیں، کیسی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ساری بات اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں بیان فرماتے، لیکن بطور علامت کچھ صفات بیان کی ہیں۔ ایک بات ہے ان چیزوں سے متعلق جن کا تعلق بندوں کے معاملات سے ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور دوسرا ٹکڑا ہے ان چیزوں سے متعلق جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ ان دونوں پر تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ متقی کون ہیں؟ پہلی بات فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں، ان کا مزاج ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو کماتے بھی ہیں، بغیر کمائے تھوڑی خرچ کریں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کمانے سے تقوی ختم نہیں ہوگا، پیسہ کمانے والا متقی ہو سکتا ہے۔ الذین خرچ کرنے والوں کو متقی بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسہ آ گیا تو بزرگی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ایک محترم بزرگ نے ابھی پرسوں ایک ملاقات میں ایک سچا واقعہ سنایا جو لطیفے جیسا ہے۔ ایک دعوت میں بمبئی میں وہ تھے اور ان کے ساتھ ایک عالم اور تھے، تو ایک صاحب ان کے متعلقین میں سے تھے، انہوں نے تعارف کرایا، ان کا بھی تعارف کرایا اور وہ جو ساتھ میں تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ تو بالکل بزرگ آدمی ہیں، اتنے بزرگ ہیں کہ کھانا بھی نہیں کھاتے۔ یہ تعارف کرایا اور کھانے کی دعوت تھی۔ اب وہ جن کو بزرگ بتایا تھا وہ پھنس گئے، کھانا کھائیں تو بزرگی جائے، بزرگی بچائیں تو بھوکے رہیں۔ چنانچہ ان بیچاروں نے بڑے تکلف کے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھایا اور باہر آ کے ان کو ڈانٹا کہ ایسا کون سا بزرگ ہے جو کھانا نہیں کھاتا، تم نے یہ تعارف کیوں کرایا؟ یہ بھی کوئی بزرگی کی بات ہے کہ کھانا نہیں کھاتے؟ تو بات سچی ہے، ظاہر ہے کھانا چھوڑنا تھوڑی بزرگی ہے۔ اسی طرح سے پیسہ کمانا بزرگی کے خلاف نہیں ہے، خرچ کرنا بزرگی کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مزاج کہ وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز پر غور کریں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی۔ ہم لوگوں کا عام مزاج یہ ہے کہ ہم خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں نہیں۔ تنگی میں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دے دے۔ یہ بھی پتہ نہیں کیوں لطیفے یاد آ رہے ہیں۔ بمبئی میں چوراہوں پر جب ٹریفک رکتی ہے تو وہاں مانگنے والے آ جاتے ہیں۔ ایک کار میں کچھ مولوی صاحبان تھے، ایک صاحب اس میں ذرا مزاحیہ قسم کے تھے۔ اب جیسے ہی وہ مانگنے والا آیا قریب تو انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا، وہ فوراً چلا گیا۔ تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو اتنی جلدی جاتے نہیں ہیں، کیا کہہ دیا جو چلا گیا؟ کہنے لگے میں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پیشہ بھی یہی ہے، چونکہ چندہ کرنے کے لیے گئے تھے، کہا ہمارا پیشہ بھی یہی ہے، تو اس لیے وہ چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ تو ہم لوگ جو ہیں تنگی میں خرچ کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، وہ اس میں سے 1 لاکھ خرچ کرے، اور ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، اس میں سے 1 روپیہ خرچ کرے۔ کیا وہ 1 روپیہ اس کے 1 لاکھ سے کم ہے؟ ہو سکتا ہے بڑھ جائے،
اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کی ہمت کی بنیاد پر ممکن ہے اس کا درجہ اس سے زیادہ ہو جائے۔ تو یہ مزاج ہے، مسلمان کا مزاج بتایا، اللہ سے ڈرنے والے کا مزاج بتایا کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے یہ یہاں نہیں بتایا، دوسری جگہ بتا رکھا ہے۔ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد میں خرچ کرتا ہے، مہمانوں پر خرچ کرتا ہے، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے کو شریعت میں سب سے زیادہ ثواب کا خرچ بتایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے، اللہ جانے دینداری کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینداری کا پہلا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کی ضرورتوں پر توجہ دے۔ اگلا ٹکڑا ہے والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں۔ یہ بھی بندوں سے تعلق ہے اس کا بھی۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں چلتی پھرتی۔ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں متقی۔ اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم متقی ہو گئے تو سب کے اوپر غصہ کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ اس میں مجھے یاد آتا ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے مگر لطیفے جیسا، کہ مجھ سے ایک صاحب نے تعلق قائم کیا اور 1-1.5 مہینے کے بعد ان کا فون آیا کہ حضرت جب سے آپ سے بیعت کی ہے میرا غصہ بڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں بتایا تھا کہ آپ کا غصہ بڑھ جائے، میرے خیال میں تو غصہ گھٹنا چاہیے تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ اصل میں ایسا ہوا ہوگا کہ اب ذرا آپ پہلے کے مقابلے میں کچھ پابند ہو گئے ہوں گے زیادہ، تو اب جو لوگ پابندی نہیں کرتے ہوں گے نماز وغیرہ کی، ان پہ آپ کو غصہ آنے لگا ہوگا کہ لگے جی ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو، کچھ دن پہلے تم بھی ویسے ہی تھے، تمہیں غصہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں غصہ کرتے ہو؟ نرمی سے کام لو۔ تو متقی وہ ہیں جو غصے کو پیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں مسلمانوں کے اس وقت کے مزاج پر، عام لوگوں کا آپس کے معاملات میں کیا رویہ ہے۔ غصے کو پینا کب ہوگا؟ جب دوسرا آدمی ہمارے اوپر زیادتی کرے اور اس پر ہمیں غصہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کی زیادتی کو برداشت کرنا اور غصے کو پینا یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کو۔ دوسروں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، وہاں تو دم نکلتا ہے۔ اپنے بھائی کو اگر ہمارا اپنا کوئی آدمی ہمارے ساتھ کوئی غلطی کرے تو اس کا جواب اس سے بڑی غلطی کر کے ہم دینا پسند کرتے ہیں۔ غصے کو پینے کا تو رواج ہی نہیں ہے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرما دیجئے اور مختصر سی نصیحت کیجئے۔ صحابہ حضور سے عجیب عجیب فرمائش کرتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے کام آنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مختصر چاہیے، تو اللہ نے حضور کو تو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے۔ حضور نے ایک جملہ، ایک لفظ بولا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ وہ تو آپ تو نبض جانتے تھے نا سب کی، ان کے حالات کے اعتبار سے یہی مناسب سمجھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، بس ہو گئی نصیحت۔ ساری عمر کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو سوچیں ذرا، متقیوں کا مزاج بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں طے کر لیں کہ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا غصہ پینے کی کوشش کریں۔ زیادہ تر غصہ کہاں آتا ہے؟ سب کو پتہ ہے غصہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اپنے سے طاقتور پر نہیں آتا، اپنے سے کمزور پر آتا ہے۔ اور اس میں سب سے آسان شکار وہ ہے جو گھر میں رہتی ہے۔ شوہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی پر غصہ کرنا میرا حق ہے، وہ تو غلطی کر رہی ہے تو مجھے غصہ آ گیا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو کیا اچھے کام پہ بھی غصہ آتا ہے؟ بھئی غلطی پر ہی تو غصہ آتا ہے، اسی کو پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی مزاج ہونا چاہیے۔ گھروں میں جو جھگڑے ہیں، گھروں میں جو آپس کے معاملات کی گڑبڑ ہے، اس میں زیادہ تر غصے کا دخل ہے، اور اس بات کا دخل ہے کہ دونوں، ایک کو غصہ آئے تو اگلا بھی غصے سے کام لیتا ہے۔ اگر یہ مزاج بنا لیا جائے کہ غصہ نہیں کرنا ہے، اور اگر غصہ آ ہی جائے تو دو باتیں، یہ مشورہ میں دے رہا ہوں جوانوں کو خاص طور سے،
غصہ آ جائے تو ایک تو پہلے سے آپس میں معاہدہ کر کے رکھیں کہ جس کو غصہ آئے تو دوسرا غصہ نہ کرے، اس وقت میں خاموش رہے، برداشت کرے. اور دوسرے خود ہر آدمی یہ طے کر کے رکھے کہ غصے کی حالت میں کوئی بات نہیں کریں گے. اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ غصے ہی میں کرتے ہیں بات، غصے ہی میں بولتے ہیں. غصے میں کچھ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ غصہ ایک نارمل حالت سے ہٹ کر ایک کیفیت ہے. اس حالت میں کوئی بات کرنا بالکل اپنا نقصان کرنا ہے. تو غصہ پینا یہ متقیوں کی صفت ہے. والعافین عن الناس، اور متقی وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. لیجئے یہ بھی مسلم معاشرے میں دیکھیں آپ ذرا، معاف کرنے کا مطلب، معاف کرنے کا نمبر کب آئے گا؟ جب دوسرا ہم پہ ظلم کرے. ہم تو خود ہی ظلم کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کسی نے ہم پر ظلم کر دیا تو اب ساری عمر کے لیے وہ کافر ہو گیا ہمارے لیے. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں جنہوں نے ایک دوسرے سے 20-20 سال سے بات نہیں کی. حیرت ہوتی ہے، یعنی کیسے لوگ ہیں، ان کے دل کیسے ہیں، پتھر ہیں بالکل. غصہ آ گیا یا اس سے کوئی زیادتی ہو گئی، اب ہمیشہ کے لیے کٹ، رشتہ ہی ختم. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتا، اجازت ہی نہیں ہے. اگر مصلحت نہیں ہے تعلق رکھنے میں تو بھی سلام جاری رکھو، بول چال بالکل بند ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے. تو معاف کرنا یہ بھی مسلمان کی صفت ہے، اللہ سے ڈرنے والے کی. اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ صفت بہت کام آئے گی. احادیث میں مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلا کر پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے تھے، تمہارا کیا عمل تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا، میں لوگوں سے معاملات کرتا تھا اور اس میں نرمی سے کام لیتا تھا. اگر مجھ سے کوئی قرض لیتا تھا مالدار آدمی تو میں اچھے انداز سے تقاضا کرتا تھا، اور اگر کوئی غریب آدمی قرض لیتا تھا تو میں مہلت دیتا تھا. یعنی لوگوں کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں درگزر کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو بندوں کو معاف کر کے اللہ کی معافی حاصل ہوتی ہے. بعض جگہ تو یہی مضمون لکھا ہے کہ باری تعالیٰ پوچھیں گے تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے فلاں بندے کو یہ سوچ کے معاف کر دیا تھا کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، بالکل تو نے اس کو میرا بندہ سمجھ کے معاف کیا تھا تو تو بھی تو میرا بندہ ہے، میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں. واللہ یحب المحسنین، یہ اور اوپر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یہ وہ مضمون ہے کہ معاف بھی کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ گویا کہ متقیوں کی وہ صفات ہیں جن کا تعلق بندوں کے معاملات سے. آپ نے پڑھا ہوگا واقعہ کہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی تھے، دونوں میں سے، کھانا کھا رہے تھے. باندی کھانا لا رہی تھی، شوربے کا پیالہ لے کر آئی اور اچانک حضرت ہی کے اوپر گرا دیا غلطی سے. آپ سوچیں باندی کی کیا حیثیت تھی. نوکرانی جو ہے اس سے بہت نیچے باندی ہوتی تھی، وہ تو ملکیت میں ہوتی تھی. اگر ہمارے گھر میں کوئی نوکرانی کام کرنے والی ہو اور وہ ہمارے اوپر گرم گرم شوربہ گرا دے تو کیا ہوگا؟ پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گے غصے سے. غصہ تو ان کو بھی آیا، ظاہر ہے غصہ تو آ سکتا ہے، لیکن تیز نظر سے اس کی طرف یوں دیکھا تو اس نے آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ سے ڈرنے والے غصہ پیتے ہیں. فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس نے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف بھی کرتے ہیں. فرمایا جا معاف بھی کر دیا. اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا آزاد بھی کر دیا. غلطی کی اور آزادی مل گئی. یہ وہ کردار ہے، یہ وہ اخلاق ہے جو حقیقی متقی لوگوں کا کردار ہے. اگلا ٹکڑا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے معاملات سے. خاص طور سے اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے اس رات میں، چونکہ حدیث میں یہ ہے، یہ تو پہلے مضمون سے متعلق ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی تعداد کی مغفرت فرماتے ہیں.
بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ ایک قبیلہ تھا جو بکریاں بہت پالتا تھا، ان کی بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی، پھر ان کے بال بکریوں کے کتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ اتنے انسانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن جس نے کسی سے رشتہ توڑ رکھا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں بھی۔ تو اس لیے اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے تو آج صلح کر لی جائے تاکہ مغفرت بھی مل جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ بندے کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہی بن کر رہے، بس خلاصہ یہ ہے۔ اللہ نے کچھ کاموں کا حکم دیا، کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، جن کو چھوڑنے کا حکم دیا وہ گناہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی بندہ نہ کرے، خلاصہ یہ ہے نافرمانی نہ کرے، اور اگر ہو جائے تو معافی مانگ لے۔ یہ تقوی کا خلاصہ ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، آپ سمجھیں کہ یہ متقیوں کی بات چل رہی ہے۔ متقی وہ ہیں کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر ڈالتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ مفہوم اگر آپ اس کا سمجھیں مختصر لفظوں میں تو یہ کہ کوئی بہت بڑا گناہ ان سے ہو جائے یا کوئی چھوٹا گناہ ہو جائے، جو بھی ہو تو ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ متقی ہیں وہ جن سے بڑا گناہ بھی ہو رہا ہے، اس کا مطلب گناہ ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ ایک دھوکہ ہے جو بہت سے جوانوں کو پیش آتا ہے، اور وہ حقیقت میں شیطان کی طرف سے انسان کو توبہ سے روکنے کا ایک حربہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا فائدہ ہوگا توبہ کرنے سے، ہم سے تو پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقی وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ متقی پھر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا تقوی اختیار کرنے کو کہ بس ہم قربان ہو جائیں، اور اگر پھر بھی تقوی اختیار نہ کریں تو ہماری ہی خطا ہے۔ دو باتیں یاد آئی، ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، انہوں نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ہیں، لیکن انہوں نے مضمون کو واضح کرانے کے لیے ابی ابن کعب سے سوال کیا، اور وہ بھی بڑے صحابی ہیں، وہ قرآن والے ہیں۔ ان سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی علم بڑا تھا، انہوں نے حضرت سے الٹا سوال کیا، هل سلکت طریقا ذا شوک، کیا آپ کبھی کسی کانٹوں والے راستے پر چلے ہیں؟ حضرت نے فرمایا چلا۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے، شمرت واجتہدت، کپڑوں کو سمیٹا اور کوشش کر کے نکلا۔ تو انہوں نے کہا یہی تقوی ہے، یعنی گناہوں کے کانٹوں کے درمیان سے اپنے آپ کو بچا بچا کر نکلنا ہے۔ اب اسی مثال سے سمجھ لیں کہ کانٹوں والے راستے پر جب آدمی چلے گا اور کپڑوں کو سمیٹے گا بھی، پھر بھی کبھی کبھی کانٹا لگے گا، کپڑے پھنسیں گے کانٹے میں، تو وہاں کیا کرے گا آدمی؟ کپڑوں کو نکالے گا، کپڑے پر اگر خراش آ گئی اسے صحیح کر لے گا، پریس کر لے گا، اگر پھٹ گیا ہے رفو کر لے گا اور آگے بڑھ جائے گا۔ یہی تو کرے گا نا۔ یہی تقوی ہے کہ آدمی کوشش کرتا رہے گناہوں سے بچنے کی، پھر بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ اور دونوں طرف سے حصر کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اگر بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرتے ہیں۔ اللہ معافی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، بخش ہی دیتے ہیں۔ بس یہ والا جو ٹکڑا ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس کو ذرا سا سوچیں، گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ میاں کیسے یاد آئیں گے گناہ ہونے کے بعد؟ وہ اس طرح یاد آئیں گے کہ یوں سمجھ لیں، بالکل آسان بات،
سفید کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اور ان پر کوئی سیاہی لگ جائے، سیاہی کیا کچھ بھی لگ جائے تو نظر آئے گا، ایک دم محسوس ہوگا اور فوراً آپ اس کو دھونے کی کوشش کریں گے۔ کالے کپڑوں پر کچھ لگ جائے تو اول تو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا تو آپ سوچیں گے کہ دوسروں کو تھوڑی نظر آئے گا، ایسے ہی کام چلا لیں گے۔ اگر وہ کوئی گندی چیز نہیں ہے، ویسے ہی کوئی نشان، بھئی کالے کپڑوں پہ روشنائی لگ گئی تو کیا بگڑے گا؟ پتہ ہی نہیں چلے گا کچھ بھی، حالانکہ گندگی ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جس انسان کا مزاج اللہ سے ڈرنے کا ہوتا ہے، جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا دل بے چین ہوتا ہے اور وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم لوگوں کا جو اصل مرض ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ تو انسان سے ہو سکتے ہیں، اصل مرض یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہیں اور ہم توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کے سلسلے میں بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں لوگ۔ دو دھوکے ہیں جو عام طور پر ہوتے ہیں اور دونوں شیطان کی طرف سے ہیں۔ ایک دھوکہ ایک دھوکہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر ہی دیں گے۔ کچھ لوگوں کو اس طرح وہ دھوکہ دیتا ہے، جو چاہے کر لو، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں، سریع الحساب اور شدید العقاب بھی ہیں۔ اللہ ہی نے تو منع کیا ہے نافرمانی کرنے سے، تو پھر اللہ کے بھروسے پر نافرمانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دھوکہ۔ دوسرا دھوکہ وہ ہے کہ میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے، معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا دھوکہ ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، حضرت نے تو عجیب بات فرما دی۔ حضرت نے فرمایا آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کا گناہ بڑا ہو؟ آپ کون سے بڑے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارا گناہ بڑا ہو جائے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے آپ کو سمجھا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کتنے بڑے ہیں کہ آپ کا گناہ بڑا کہلائے گا۔ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں بڑے سے بڑا گناہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ توبہ کرنی ہے، یہ مزاج چاہیے۔ ایک ٹکڑا اور ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ آسان کیسے ہوگا؟ یہ آسان اس طرح ہوگا کہ اللہ کو یاد کرنے کی پہلے سے عادت ہو۔ یہ وہ ہے جو ذکر کرایا جاتا ہے اہل اللہ کے یہاں، جو ذکر کرایا جاتا ہے، ذکر جہری ہو یا ہمارا وہ مراقبہ ہو۔ یہ ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے تاکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے یاد رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ انسان دو دشمنوں کے درمیان رہتا ہے، ایک باہر کا دشمن ہے شیطان، ایک اندر کا دشمن ہے نفس، اور دونوں کا جو پروگرام ہے وہ گناہ کروانے کا ہے۔ اور اس میں جو زیادہ خطرناک دشمن ہے وہ شیطان ہے، دشمن ہے وہ باقاعدہ۔ نفس بیچارہ تو اپنی خواہش پوری کروانا چاہتا ہے، شیطان کا قصہ یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ بھئی ہم نے گناہ کیا تو اسے کیا مزہ آئے گا؟ نفس کو تو مزہ آئے گا، شیطان کو تو کچھ نہیں ملتا، لیکن اس کا پروگرام ہمیں جہنم میں پہنچوانا ہے۔ لہٰذا وہ پوری کوشش کرتا ہے گناہ کروانے کی اور اللہ تعالیٰ کو بھلانے کی۔ قرآن میں فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان غالب آ گیا تو اس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اور شیطان کا کام تبھی چلتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ شیطان انسان کے دل کے قریب جیسے پرندے کی چونچ ہوتی ہے اس طرح سے وہ لگائے بیٹھا رہتا ہے، اور انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، شیطان انتظار کرتا رہتا ہے، جیسے ہی بندہ غافل ہو شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی یاد انسان کو شیطان سے بچانے والی ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں
کہ ایسے لوگ متقی ہیں کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو بس آج ہمیں ایک مزاج یہ بنانے کا ارادہ کرنا ہے، یہ مستقل مزاج بنا لیں، توبہ کو اپنے معمول میں شامل کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ چونکہ گناہوں کا قصہ ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی گناہ گار ہے۔ ہمارے حضرت ایک عجیب بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی سارے گناہ نہیں کرتا۔ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے، بھئی سارے گناہ ایک آدمی کیسے کر لے گا؟ بھئی ہم جیسے مثلاً یہاں جتنا بھی مجمع ہے تو سب دیندار لوگوں کا ہے، مسجد میں آنے والے، نماز پڑھنے والے۔ اب ہم میں سے کوئی چوری کرے گا کہیں جا کے، ڈاکہ ڈالے گا، یا سڑک پہ کھڑے ہو کے گالیاں دے گا، یا کسی کو قتل کرے گا، ایسا کوئی گناہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری وہ لائن ہی نہیں ہے۔ لیکن مثلاً ہم تکبر کر سکتے ہیں، ہم حسد کر سکتے ہیں، ہم غیبت کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سے گناہ کر سکتے ہیں، ہوتے ہیں ہم سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر آدمی 2-4 گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، 1 میں، 2 میں، 4 میں، 100 گناہوں میں کوئی مبتلا نہیں ہوتا۔ کوشش کرے ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے، مجھ سے کیا گناہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کی عادت ڈالے، اس کو چھوڑنے کی فکر کرے۔ گناہ چھوڑنا عادت پڑنے کے بعد آسان نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ حضرت کی تربیت میں، حضرت سے تعلق میں بہت سارے ایسے لوگ آئے مختلف ملکوں کے جو نشے کے عادی تھے، شراب کے عادی۔ مغربی ملکوں میں تو شراب بالکل عام ہے، اور اب تو ہمارے ملک میں شراب کے علاوہ جو اور نشے ہیں، خشک نشے جو ہیں، وہ بہت عام ہو رہے ہیں، بہت عام ہو رہے ہیں، بہت برا حال ہے۔ ایک ایک گاؤں میں کئی سو آدمی بعض علاقوں میں اس کی تجارت کرتے ہیں نشے کی۔ تو حضرت نے ایسے لوگوں کو، چونکہ عادت پڑنے کے بعد آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے، وہ کیا کہا ہے غالب نے، چھوٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی۔ شراب جو ہے جب منہ کو لگ جاتی ہے تو آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ تو حضرت نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ آپ لوگ نماز پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور کوشش کرتے رہیں شراب چھوڑنے کی۔ یعنی شراب چل رہی ہے، لیکن روزانہ رات کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ میری یہ شراب چھڑوا دے۔ کئی سو آدمیوں کے بارے میں حضرت نے بتایا کہ ایسا تجربہ ہو گیا کہ اللہ نے ان کی شراب چھڑوا دی۔ بھئی جب اللہ سے دنیا کی ضرورتیں مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، تو دینی ضرورتیں کیوں نہیں پوری ہوں گی؟ ہمارا مزاج نہیں ہے اللہ سے مانگنے کا۔ تو بہرحال آج ہم سب کو یہ گویا طے کرنا ہے، 2 باتیں ہو گئیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا برتاؤ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب نہ بنے، اور اللہ کے ساتھ یہ والا معاملہ کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کو یاد کرنے میں ہم دیر نہ لگائیں، توبہ کر لیں۔ کتنی بار؟ اللہ کی عجیب شان ہے، عجیب شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، چاہے ایک دن میں 70 بار توبہ توڑ کر واپس آئے، کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ وسعت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ایک دن میں 70، ایک دن میں نہیں، پوری زندگی میں 70 غلطیاں معاف نہیں کرتا آدمی۔ اور اللہ تعالیٰ تیار ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں کو معاف کرنا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی پسندیدہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کے مشن کی ناکامی ہے اگر ہم لوگ توبہ پر آ جائیں۔ حضرت نے ہی ایک حدیث نقل کی ہے سنن دارمی کی، اس میں یہ مضمون ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے مردود کیا، قصہ تو سب جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، سجدہ ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اللہ نے مردود کر دیا، اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگ لی۔ جب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کی زندگی مل گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے یہ منظر، وہ پریشان ہو گئے۔ ان کو یہ خیال ہوا، اچھا شیطان نے فوراً اپنا رنگ دکھایا، آپ کو پتہ ہے جب اللہ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی تو اب اس نے جھنڈا بلند کر دیا کہ اب میں آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جا کر چھوڑوں گا۔
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کئی کہاں ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، چاروں طرف سے آنے کا اس نے چیلنج دے دیا، یعنی گھیر گھار کے کسی طرح سے جہنم میں لے جاؤں گا۔ جب یہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام ڈر گئے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری ساری اولاد جہنم میں پہنچ جائے گی شیطان کی وجہ سے۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے شیطان کو تو قیامت تک کی مہلت دے دی، میری اولاد کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری اولاد کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ کیا مفہوم ہوا؟ مفہوم یہ بنا کہ شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے موقع مل گیا، اب جس انسان کو چاہوں گا جہنم میں پہنچا دوں گا، جو بھی گناہ کرے گا اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ میاں نے کہا کہ جو کوئی گناہ کرے گا پھر توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا، تو اس کا مشن ناکام ہو گیا۔ تو ہم سب لوگ یہ مزاج بنا لیں، توبہ کی عادت ڈال لیں، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، پھر کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے رب سے توبہ کرنے میں دیر نہ لگائیں، تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی، شیطان سے پیچھا چھوٹے گا۔ اور آخر میں کیا ہوگا، ایک حدیث ابھی کسی حضرت ہی کی کتاب میں شاید پڑھی، اس کو پڑھ کے تو مزہ آ گیا، اور امید ایسی ہونے لگی کہ ہم جیسوں کا کام بھی شاید چل جائے، ممکن ہے وہ ہم ہی ایسے بندے ثابت ہوں، اللہ کرے۔ قیامت میں ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے گناہ سنائے جائیں گے، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، بہت سارے گناہ سنے گا وہ۔ سارے گناہ جب بیان ہو جائیں گے تو وہ ہمت کر کے باری تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ سارے گناہ بے شک میرے ہیں، میں نے کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں گناہ تو یقیناً کرتا تھا مگر میں توبہ بھی کیا کرتا تھا، مجھ سے گناہ چھوٹے نہیں، لیکن میں نے توبہ کرنا بھی نہیں چھوڑا، جب بھی مجھ سے گناہ ہوا میں توبہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال میں توبہ ہے؟ فرشتے کہیں گے دیکھ کر کہ جی ہاں ہے توبہ، بہت توبہ ہے، گناہ بھی ہے، توبہ بھی ہے، گناہ ہے، توبہ ہے، گناہ ہے، توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی لے جاؤ جنت میں، اسے بھی استقامت والوں میں شامل کر لو، کہ اس کے نفس نے اور شیطان نے اس کو گناہوں پہ اکسایا، مستقل گناہ ہوتے رہے مگر اس نے توبہ کرنا نہیں چھوڑا، یہ توبہ پر استقامت پہ قائم رہا، توبہ پر قائم رہا، بار بار اس نے توبہ کرنے کی عادت جاری رکھی، چلو ہم اس کو بھی معاف کرتے ہیں۔ تو سوچیں ذرا کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ گناہ چھوڑنے ہیں، لیکن گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کی عادت جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور کام آ جائے گی۔ بس ہم سب توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں اور دعائیں کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو بھی متقیوں میں شامل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بعض حضرات نے بیعت کے لیے بھی کہا تھا مجھ سے، تو توبہ کے کلمات پڑھ لیں، توبہ کی تو بات ہی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو حضرت جو پڑھواتے ہیں وہ توبہ کی نیت سے پڑھواتے ہیں، سارے لوگ توبہ کی نیت سے کلمات پڑھ لیں۔ اور چند حضرات تھے جنہوں نے مجھ سے کہا تھا بیعت کے لیے، میں نے کہا تھا مغرب کے بعد کی مجلس میں کر لیں گے، وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے نیت کر لیں بیعت کی، الگ سے کچھ کرنا نہیں ہے ان کو۔ توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھ لیں کلمات کو، میں بھی پڑھتا ہوں، بلکہ ہم تو سچ کہتے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں اور اسی نیت سے پڑھتے ہیں توبہ کلمات کہ شاید یہاں کے لوگوں کے ساتھ کی ہوئی توبہ قبول ہو جائے، شاید وہاں کے لوگوں کے ساتھ کی ہوئی توبہ کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جائے گا کام انشاءاللہ، امید کرتے ہیں۔ تو میں کلمات پڑھتا ہوں، میرے ساتھ میں توبہ کی نیت سے سب حضرات پڑھ لیں، اور جن کا ارادہ بیعت کا تھا وہ بیعت کی نیت سے بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا
عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی ہو، وہ معمولات کو سمجھ لیں، چند کام کرنے ہیں، استغفار صبح و شام 100 مرتبہ، درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ، اور قرآن کریم کی تلاوت روزانہ، وہ تو سبھی کو کرنی ہے، اور وہ بھی سبھی کو کرنا ہے بھئی، استغفار اور درود شریف تو سبھی کو پڑھنا ہے، لیکن جو بیت ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے، ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ استغفار، درود شریف اور قرآن کریم کی تلاوت، جیسے کہ مولانا نے ابھی ذکر کیا تھا، قرآن کی تلاوت کا تو سب عہد کر لیں کہ کسی دن ناغہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 چیزیں پڑھنے کی ہیں۔ چوتھا کام ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنے کی عادت ڈالیں، اپنے سب کام کرتے رہیں لیکن ذہن میں رکھیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عادت ڈالیں، سوچتے رہیں، کوئی کام چھوڑ کر بیٹھنا نہیں، ہر کام کرتے رہیں، ذہن میں یہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دائمی طور پر یاد رکھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ اور 5واں کام ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کرنا، یعنی دل سے اللہ اللہ کہنا۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھیں، آنکھ بند کر لیں تاکہ یکسوئی ہو، یہ کوئی واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ تدبیر ہے یکسوئی کی، اور یہ نیت کریں بیٹھ کر کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے۔ جب اللہ کا نام آ رہا ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے تو گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، دل کہہ رہا ہے، یعنی زبان سے نہ بولیں، خاموش بیٹھ کر دل کی آواز سننے کی کوشش کریں۔ یہ دل جو ہے نا بیچارہ، یہ تو پریشان رہتا ہے اللہ اللہ کہنے کے لیے، ہم کہلواتے نہیں ہیں اس سے، ہم نے اسے خواہ دوسری چیزوں میں گندا کر رکھا ہے۔ بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے دل، بہت جلدی آ جاتا ہے لائن پر، اور اس کو سب سے زیادہ مزہ اسی میں آتا ہے۔ دنیا میں جتنی لذتیں آپ نے چکھی ہوں، آپ تجربہ کر لیں اور تجربہ کاروں سے پوچھ لیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں جو لذت ہے اس کا کوئی لذت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو دل سے سوچنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے، جتنی دیر بھی کریں، روزانہ پابندی سے کریں، ایک بار کریں یا کئی بار کریں، صبح و شام کریں، مسجد میں کریں، گھر میں کریں، سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر کریں، چاہے جب کریں، بس یہ کہ روزانہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں۔ مراقبہ کرنا ہے، تھوڑی دیر مراقبہ میرے ساتھ میں کر لیجئے، دل پر توجہ رکھیے اور دل میں اللہ کی یاد کا استحضار کیجئے، آنکھ بند کر کے، اور بزرگوں کا فیض اپنے دل میں آنے کا احساس کیجئے۔ پڑھ دیں، بہت اچھا۔ الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے یہ بندہ لاچار تیرا، اور کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا، مرض لا دوا کی سچاہوں، دشافی میرا میں بیمار تیرا، اور دوا یا رضا کیا کروں میں الہی، یہ دارو بھی تیری اور آزار تیرا، اور کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب
طلبگار تیرا، اور کرم کیجیے اس دن بھی میرے الہی، لگے جب کہ بخشش کا بازار تیرا، اور بچے گا نہ کچھ نقد عصیان سے میرا، لگے گا جو رحمت کا بازار تیرا، اور ہٹا غم رکھ امید امداد رب سے، تجھے کیا ہے غم رب ہے غم خوار تیرا، الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ فضا ہے جو بانداز بہار آئی ہے، فرش مخمل پہ سونے والوں، جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك لست بإله استحدثناه، ولا برب يبيد ذكره ابتدعناه، ولا عليك شركاء يقضون معك، ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك، ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك، تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے، گناہگار بندے، کمزور بندے، عاجز مسکین بندے آپ کے سامنے اس مسجد میں جمع ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم مغفرت مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنے اہل عیال و متعلقین کے لیے، اور سارے اہل ایمان کے لیے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ رات بھی آپ کی طرف سے خاص مغفرت کی راتوں میں سے ہے۔ آپ بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ بخشنے کے لائق نہیں ہیں، ہم نے گناہوں کے بہت انبار اکٹھے کر لیے ہیں، زندگی گناہوں میں گزری ہے، اور اتنا ڈھیر ہے گناہوں کا
اس کے 100ویں حصے کی سزا بھی جھیلنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اے رب کریم، ہم تو ایک گناہ کی سزا بھی بھگت نہیں سکتے۔ اے اللہ ہم نے اپنی ناسمجھی سے یہ کام کیا ہے، اب آپ کے دربار میں نادم ہو کے جمع ہے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ تو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں، آپ کو اپنے بندوں کو سزا دینا پسند نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اے اللہ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں ہمیں بھی آپ سے محبت ہے۔ اے اللہ کہنے کا منہ تو نہیں ہے، مگر کہتے ہیں آپ کے بارگاہ میں اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں اور آپ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے۔ آپ رب ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود ماننے کے لائق نہیں ہے۔ دینے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، بخشنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا حال یہ ہے، دنیا والوں کے پاس جائیں گے تو وہ ہماری بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، دنیا والوں کے پاس ہم اپنی ضرورت لے کے جائیں گے تو وہ ہمیں دھتکار دیں گے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ کے دربار کے علاوہ کہیں ہم بھیک مانگنے جا نہیں سکتے۔ اے اللہ دنیا میں اگر کوئی بھکاری ہوتا ہے، ایک در پہ نہ ملے تو اس کے سامنے 10 دروازے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اسے ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ ہم ایسے بھکاری ہیں، ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے مانگنے کے لیے۔ اے اللہ آپ کے در سے نہ ملا تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ اے اللہ مدد فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے سب کے، ہمارے گھر والوں کے اور ساری امت کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ایمان خطرے میں جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس ایمان کے علاوہ اور ہے کیا؟ اے اللہ اگر ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا تو بچے گا کیا؟ اے رب کریم آپ نے ایمان عطا فرمایا اپنی رحمت سے، اے اللہ سب کے ایمان کو بچا لیجئے۔ اے اللہ جانوں کی حفاظت فرمائیے، مال کی حفاظت فرمائیے، اولاد کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ ہمارا سہارا بن جائیے۔ اے اللہ آپ کے جیسی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ جس کا سہارا بن جائے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اے اللہ یہ امت بے شک کسی کام کی نہیں ہے، مگر اے رب یہ امت آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اے اللہ اگر آپ نے اس امت کی مدد نہیں کی، آپ کے محبوب کو اے اللہ تکلیف ہوگی۔ اے اللہ بے شک ہم نے اپنے اعمال سے بھی ان کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اے اللہ انہی کا واسطہ دے کر آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو ہی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ یہ تانا سننے کو ہمیں ملنے لگا ہے، اے اللہ بچا لیجئے۔ اے اللہ ذلت سے بچا لیجئے، رسوائی سے بچا لیجئے، ناکامی سے بچا لیجئے، نامرادی سے بچا لیجئے۔ اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ دے دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے۔ اے اللہ جن کو اپنی اولاد کے سلسلے میں کوئی بھی تمنا ہے اللہ وہ پوری فرما دیجئے، اولادوں کے غم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جن کے کاروبار میں رکاوٹ ہے اللہ وہ رکاوٹ دور فرما دیجئے، برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سراپا حاجت ہیں، اے اللہ ہم سے تو اپنی حاجتیں مانگنا بھی نہیں آتا اور ہم بھول بھی جاتے ہیں، مگر اے رب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بھولتے نہیں ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بندوں کی ہر ضرورت کو جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجئے، ساری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔
بری تمناؤں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ اس مجلس پر اپنی خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اللہ پورے شہر پر رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے، اللہ ہم سب کے کام بنا دیجئے، کام بگڑنے سے بچا لیجئے، ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجئے، آسانی عطا فرما دیجئے، خیر و برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہ دین کے جو کام موجودہ حالات کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، اللہ پہلے سے زیادہ قوت و شوقت کے ساتھ جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ رکھیے، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ رکھیے، غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے، صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے، نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ ہمارے والدین یا متعلقین یا اہل ایمان جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے مانگا نہیں جاتا، مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، ہمارا منہ بھی اس لائق نہیں ہے۔ اے رب، اے کریم مہربان رب، اپنے فضل سے بغیر مانگے دے دیجئے، جو مانگا وہ بھی، اور جو مانگنے سے رہ گیا اور خیر ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اور یہ دعائیں ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اور ساری امت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔